اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین، گفتگو جو آج میں کرنے لگا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی سوچ کا رخ بدل جائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجرکم یوم القیامہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گی، اور قیامت کے دن ہر نفس کو اس کا اجر ملے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ قرآن نے طے کر دیا، واضح طور پہ طے کر دیا کہ یہ قیامت کے دن طے ہونا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ سندیں بانٹی جا رہی ہیں، یہ کاغذ بانٹے جا رہے ہیں کہ فلاں مومن ہے، فلاں کافر ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے، یہ واضح طور پہ، اور اسی کی وجہ سے کافی سارے بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ تو میرے معزز نوجوانوں، میرے معزز سامعین و ناظرین، ایک واقعہ، سچا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 16ویں صدی عیسوی کا یہ واقعہ ہے، اور یورپ کا یہ واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا۔ ان کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 16ویں صدی یورپ کا ماحول، یورپ کی فضائیں، اور کلیساؤں میں بجتی ہوئی گھنٹیاں، کلیساؤں کے سامنے لوگ جوک در جوک لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں، لمبی قطاروں میں کھڑے ہیں، اور وہ لمبی قطاروں میں اس لیے نہیں کھڑے کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں کلیسا کے اندر، بلکہ ایک سند کے لیے، ایک کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے وہ جوک در جوک کلیساؤں کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہیں۔ اور اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا ہے؟ کلیساؤں کے جو پادری ہیں انہوں نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ جو بھی یہ کاغذ کا ٹکڑا خریدے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا میری بات پہ۔ کیا کہا کہ جو بھی ہم سے یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ سند حاصل کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیے، جنت اور دوزخ تو میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، کون جہنمی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، 16ویں صدی میں 1517 کے اندر کلیساؤں کے پادریوں نے ایک گیم کھیلی عوام، بھولی بھالی عوام کے ساتھ، اور کہا جو ہم سے یہ کاغذ کا ٹکڑا خریدے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنتی ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ ایک غریب کسان جس کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے وہ بیچ دیا۔ کیوں؟ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ ماں جس نے اپنے بچوں کے لیے خوراک ذخیرہ کر رکھی تھی، کلیساؤں کے پادریوں کو دے دی، قربان کر دی۔ کیوں؟ تاکہ وہ سند حاصل کر سکوں، وہ کاغذ کا ٹکڑا حاصل کر سکوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں اور مجھے جنت مل جائے۔ دیکھیے کس طرح گیم کھیلی جا رہی ہے 16ویں صدی عیسوی کے اندر۔ تو میرے معزز سامعین، کیا ہوا؟ ایک اور پادری جس کا نام ہے لوٹن مارتھر، وہ بھی ایک پادری ہے، اس کے دل میں چنگاری سی اٹھی، درد ہوا اسے کہ یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ اس لوٹن مارتھر نامی پادری نے کیا کیا کہ 95 صفحات کا ایک دستہ تیار کیا، ایک رجسٹر تیار کیا، سوالات تیار کیے، اور سوالات تیار کرنے کے بعد 1517 میں جرمنی کے شہر میں ایک بڑے کلیسا کے اندر جا کے اس کی دیوار کے سامنے آویزاں کر دیا، لکھ دیا، اور کہا کہ پہلے میرے ان سوالوں کے جواب دو۔ تو میرے معزز سامعین، لوٹر مارتھر نے سوالات دیے کہ میرے سوالوں کے جواب دو، مجھے بائبل سے جواب دو کہ کیا کاغذ کے ٹکڑوں سے جنت اور جہنم مل سکتی ہے؟ عجیب بات ہے، لوٹن مارتھر ایک پادری، اکیلا پادری، کلیساؤں کے ساتھ حکومت بھی ہے، پاور بھی ہے، لیکن اس کے سامنے کھڑا ہو گیا لوٹن مارتھر، کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک اکیلا شخص، ایک اکیلا پادری عوام کے سامنے، پادریوں کے سامنے، حکومت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر جنت اور جہنم ملتی ہے، تو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونے لگا، بغاوت پیدا ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بائبل دو، ہم بائبل خود پڑھیں گے۔ دیکھیے اس وقت بائبل لاطینی زبان میں تھی، تو کیا ہوا؟ حکومت کو
بائبل کا اسی زبان میں اپنی زبان میں ترجمہ کروانا پڑ گیا. جب لوگوں نے بائبل کو اپنی زبان میں پڑھا تو انہیں محسوس ہوا کہ جو ایمان ہے وہ طاقت اور پیسے سے نہیں ملتا. ایمان طاقت اور پیسے سے نہیں ملتا بلکہ ایمان یقین سے ملتا ہے یا خلوص قلب سے ملتا ہے. تو میرے معزز سامعین، لوٹن مارتھر اکیلا انسان جس نے احتجاج کیا، جس نے پروٹیسٹ کیا اور وہ بانی بنا عیسائیوں کے فرقے پروٹیسٹنٹس کا. آج بھی عیسائیوں کے دو فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس. تو میرے معزز سامعین، لوٹن مارتھر اس نے ہمیں سبق دیا کہ جب دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا، جب دین کو مذاق بنایا جا رہا ہو، لوگوں کے اندر سندیں پیش کی جا رہی ہوں، کاغذ پیش کیے جا رہے ہوں لوگوں کے سامنے کہ یہ کاغذ لے لو جنت اور دوزخ ملے گی، تو وہ آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. آہنی دیوار، جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر یزید کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. ہمارے ہاں دین بیچا جا رہا ہے، کاغذ کے ٹکڑے پہ جنت اور جہنم لے لو. آج ہمارے یہاں مساجد کے سپیکر تو سن لیں آپ، مساجد کے سپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے مسجد کو چندہ دو، جنت میں گھر ملے گا، آپ کی مرحوم بخشے جائیں گے. تو میرے معزز سامعین، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ دین کو بیچا جا رہا ہے کاغذ کے ٹکڑوں پہ، کبھی چندہ دینے پہ کہ چندہ دیں گے آپ لوگ تو آپ کو جنت بھی مل جائے گی، اگر چندہ نہیں دیں گے آپ کو جہنم ملے گی. تو نوجوانوں سے گزارش ہوں کہ خدا کے لیے دین کو سمجھیں، بصیرت حاصل کریں. یہ جو درباری ملا ہیں، دین کو بیچنے والے ملا ہیں، قرآن نے واضح طور پر ان کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیے جو دین کو بیچتے ہیں، کبھی کاغذ کے ٹکڑوں پہ بیچتے ہیں، کبھی چندے پہ بیچتے ہیں، ان سے دور رہیں. تو میرے معزز سامعین و ناظرین، میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.